نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحان اللہ. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم سبحان اللہ. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. سبحان اللہ. حضرات محترم، یہ ماہ محرم الحرام کا دوسرا جمعہ ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ 2 جمعوں میں اہل بیت اطہار کے فضائل و کمالات، ان کی سیرت کے متعلق چند باتیں عرض کی. آج قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مبارکہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. سبحان اللہ. جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، شہید کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون. بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھتے نہیں، تمہیں شعور نہیں
تمہارے شعور اور احساس سے بالا ان کی زندگی ہے۔ اب شہداء ان پہ موت کا قانون طاری ہوا اور ان کی موت واقع ہوئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور لیکن تم ان کی زندگی کا صحیح ادراک اور شعور نہیں رکھتے۔ اب ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے، خیال آ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم ان کو مردہ نہیں کہتے، لیکن بہرحال ان پہ تیروں کی، تلواروں کی، گولیوں کی بچھاڑ ہوئی تو موت تو ان کی واقع ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، سبحان اللہ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں زبان سے مردہ کہنا تو درکنار، بلکہ تم ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ سبحان اللہ، تمہارے دل و دماغ میں یہ خیال بھی نہیں آنا چاہیے کہ وہ مر چکے ہیں۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون، سبحان اللہ، بلکہ وہ زندہ ہیں اور رب کے ہاں انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں الذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے، قتل کیے گئے، ہر شہید یہاں مراد ہے۔ کوئی بھی شہید جو راہ خدا میں جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، سب کا یہ مرتبہ اور مقام ہے کہ ان کو نہ مردہ زبان سے کہہ سکتے ہیں، نہ ان کے بارے میں یہ سوچ سکتے ہیں، گمان کر سکتے ہیں کہ وہ مر چکے ہیں۔ اب جب عام شہداء کا یہ حال ہے تو پھر سید الشہداء ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ یا اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ جب انسان پہ موت طاری ہوتی ہے تو عالم دنیا کا اختتام ہو جاتا ہے، اس کے حساب سے دنیا کی زندگی اس کی ختم ہوئی۔ اس کے بعد عالم برزخ شروع ہوتا ہے۔ عالم برزخ کہتے ہیں انسان کی موت سے لے کر قیامت تک کا جو وقت ہے وہ عالم برزخ ہے۔ اب کسی کے لیے یہ تھوڑا ہوگا جو قیامت کے نزدیک فوت ہوگا، اور جو پہلے فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے یہ وقت طویل ہوگا۔ تو یہ اس کو عالم برزخ کہتے ہیں، اور عالم برزخ جو ہے یہ عالم آخرت اس کا پہلا سٹیپ، پہلا مقام بھی ہے، یعنی عالم آخرت کا ہی ہے۔ جب انسان کی موت واقع ہوگی تو اس کے لیے عالم آخرت شروع ہوا، اور عالم آخرت کا پہلا سٹیپ عالم برزخ ہے قیامت تک کے لیے۔ تو اب برزخ کے اندر برزخی زندگی ہر انسان کو حاصل ہوتی ہے، یعنی عالم برزخ میں ایک ہے یہ دنیا کی زندگی جو اب ہمیں حاصل ہے، اس کے ختم ہونے پر عالم برزخ آئے گا۔ برزخ میں ہر انسان زندہ ہے، لیکن وہ زندگی برزخی زندگی ہے، عالم دنیا کا اختتام ہو چکا۔ تو اب برزخ میں ہر انسان کو برزخی زندگی حاصل ہے، اس میں نبیوں کی، ولیوں کی، بلکہ مومنوں کی بھی تخصیص نہیں، برزخی زندگی کافر کو بھی حاصل ہے، کیونکہ قبر کے اندر سوالات ہوتے ہیں، سوالات جو ہیں پوچھنا، بتانا،
یہ زندگی کا متقاضا ہے. زندہ انسان اسی سے کچھ پوچھا جا سکتا ہے اور وہی جواب دے سکتا ہے، لیکن وہ زندگی برزخ کی ہے. دنیا کی ختم ہو گئی، اب برزخ کی زندگی شروع ہو گئی جو قیامت تک کے رہے گی، اور قیامت کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو اب جب برزخ کی زندگی ہر انسان کو حاصل ہے، اس کے لیے مومن اور کافر کی تخصیص نہیں ہے. مومن اگر راحت میں ہوتا ہے تو یہ بھی زندگی کی دلیل ہے، کافر اگر عذاب میں ہے تو یہ بھی زندگی کی دلیل ہے کہ تکلیف یا آرام کا محسوس کرنا یہ زندگی کی دلیل ہے. تو عالم برزخ میں کوئی آرام میں ہوگا، کوئی تکلیف میں ہوگا. تو برزخی زندگی سب کو جب حاصل ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کے متعلق یہ کیوں فرمایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی صرف وہ برزخی زندگی نہیں ہے بلکہ اس سے بلند مقام کی ان کی زندگی ہے. سبحان اللہ، بے شک. یہ جو شہداء کو زندگی حاصل ہے یہ وہ عام برزخی زندگی نہیں ہے، وہ تو سب کو حاصل ہے. تو پھر یہ کہنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کو مردہ نہ کہو اور ان کو مردہ گمان نہ کرو؟ اس کا مطلب ہے کہ جو عام برزخی زندگی سب کو حاصل ہے یہ وہ نہیں ہے بلکہ اس سے بلند و بالا زندگی حاصل ہے. بے شک. تو جب شہداء کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو برزخ میں عام برزخی زندگی سے بلند و بالا اور اعلیٰ زندگی عطا فرمائی، تو پھر شہداء سے بلند مقام صدیقین کا ہے اور اس سے بلند مقام انبیاء کا ہے. تو پھر انبیاء کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، بے شک. انعام کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام انبیاء پر ہوا، صدیقین پہ ہوا، شہداء پہ ہوا، صالحین پہ ہوا. تو یہ تیسرا انعام یافتہ لوگوں میں تیسرا مقام ہے شہداء کا. تو جب شہداء کی زندگی برزخی زندگی میں یعنی برزخ میں ان کو باقیوں سے اعلیٰ اور عرفہ زندگی حاصل ہے تو پھر صدیقین کا کیا مقام ہوگا اور انبیاء کا کیا ہوگا اور پھر سید الانبیاء کا کیا مقام ہوگا. تو اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. یہ ویسے نہیں کہہ دیا، کچھ سوچ سمجھ کے کہا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا قانون طاری ہوا. کل من علیہا فان، وہ جو ہے نا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وہ قانون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوا. لیکن اس کے بعد برزخ میں عام برزخی زندگی نہیں بلکہ اس سے بلند و بالا عرفہ و اعلیٰ زندگی انبیاء کرام کو حاصل ہے. بے شک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الانبیاء احیاء، اللہ کے سارے نبی زندہ ہیں. اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ عام برزخی زندگی ان کو نہیں بلکہ اس سے اعلیٰ زندگی ان کو حاصل ہے. یصلون فی قبورہم، انبیاء کرام زندہ ہیں اور اپنی قبروں کے اندر نمازیں بھی پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. نبیوں کے جسموں کا کھانا زمین پر حرام کر دیا. فنبی اللہ حی یرزق، نبی زندہ ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ موت کا قانون تو طاری ہو گیا، کل نفس ذائقۃ الموت کا قانون طاری ہوا، لیکن
اس کے بعد پھر ان کو صرف عام برزخی زندگی حاصل نہیں ہے بلکہ اس سے اعلیٰ و عرفہ بلند و بالا زندگی حاصل ہے۔ تو شہداء کے متعلق یہ فرمایا تو سید الشہداء ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ بے شک یاد رکھیں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا اعلان آپ کے بچپن میں ہی کر دیا گیا تھا۔ بے شک بچپن میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا حضور نے فرما دیا تھا۔ بہت کئی حدیثیں ہیں، کئی صحابہ کرام سے یہ احادیث مروی ہیں۔ حضرت ام سلمہ حضور کی اہلیہ، حضور کی زوجہ محترمہ ہے، حضور کی چچی حضرت ام فضل جو حضرت عباس کی اہلیہ ہیں، ان سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے ہر ایک کو یہ یقین تھا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی، لیکن صرف وقت کے متعلق یہ تعین نہیں تھا کہ کب ہوگی۔ اس میں کوئی شک شبہ نہیں تھا کہ بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا۔ اب جس کام میں ہوتا ہے پھر اس کے اسباب بھی خود بخود پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوتی ہے تو حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں صحابہ کرام نے ان کی بیعت کی اور ان کو خلیفہ نامزد کیا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو انہوں نے وصال سے پہلے اپنا نائب اور خلیفہ حضرت فاروق اعظم کو مقرر کر دیا تھا، اور ان کے نائب مقرر کرنے سے حضرت فاروق اعظم خلیفہ بن گئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی شہادت کا وقت آیا تو آپ نے 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنا دی کہ یہ 6 آدمی جو کبار صحابہ کرام میں سے تھے، ان میں سے یہ 6 اپنے آپ میں سے جس کو چاہیں خلیفہ منتخب کر لیں، 6 آدمی۔ اور ساتھ میں حضرت عبداللہ بن عمر حضور کے حضرت عمر کے صاحبزادے، ان کو یہ فرمایا کہ یہ ووٹ تو دے سکتے ہیں، یعنی اگر 3-3 ہو جائیں دونوں طرف تو پھر 7واں ووٹ ان کا، کاسٹنگ ووٹ ان کا ہوگا، فیصلہ کن ووٹ ان کا ہوگا، لیکن یہ خلافت کے امیدوار اور حقدار نہیں ہوں گے۔ صرف اگر ضرورت پڑے تو یہ فیصلہ کن ووٹ ڈال سکتے ہیں کہ اگر 6 میں سے 3 دونوں طرف ہو جائیں تو پھر ان کا ووٹ کاسٹنگ ووٹ ہوگا، فیصلہ کن ووٹ ہوگا۔ اب ان 6 میں سے 4 صحابہ کرام جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا کہ نہیں، ہم نہیں خلیفہ بنتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رہ گئے۔ اب ان دونوں میں ٹائی ہے، فیصلہ کس طرح ہو گئی؟ دونوں نے اتفاق سے حضرت عبد الرحمن بن عوف جو اسی 6 آدمیوں کی کمیٹی میں سے تھے، انہوں نے ودرا کر لیا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی میں نہیں خلیفہ بنتا۔ ان کو حکم تسلیم کر لیا، بھائی ٹھیک ہے یہ جو فیصلہ کریں وہ سب تسلیم کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پھر تمام صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور صحابہ کرام کے بعد صحابہ کرام کے علاوہ باقی سب لوگ جہاں تک ہو سکا انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا بھائی ان دونوں میں سے کون زیادہ بہتر ہے۔ تو بالآخر انہوں نے اپنے فیصلے کا اعلان کیا کہ خلیفہ حضرت عثمان غنی ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی خلیفہ بن گئے۔ پھر جب حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو گئی تو پھر سب نے حضرت علی کو خلیفہ نامزد کر دیا، مقرر کر دیا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاروق اعظم کے زمانہ سے شام کے گورنر تھے، انہوں نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ اس کے مقابلے میں انہوں نے اپنی امارت کا اعلان کیا
اب اس کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا متفقہ بغیر کسی اختلاف کے نقطہ نظر یہ ہے کہ خلیفہ برحق حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے۔ حضرت امیر معاویہ وہ غلطی پہ تھے، لیکن ان کی یہ غلطی اجتہادی غلطی تھی، جس کی وجہ سے کسی اہل ایمان کو، کسی مسلمان کو، مومن کو ان پر طعن و تشنیع کا حق نہیں پہنچتا۔ لیکن خلیفہ برحق حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے، حضرت امیر معاویہ غلطی پہ تھے، اور ان کی یہ خطا اجتہادی خطا تھی۔ ان کو اجتہاد کیا، انہوں نے غور و فکر کیا، لیکن اس میں ان کو خطا لاحق ہوئی۔ پھر حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں لڑائیاں بھی ہوئیں۔ بعد میں حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن مجتبی ان کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ ادھر حضرت امیر معاویہ پہلے سے اپنی امارت ان کا اعلان کیے ہوئے تھے، شام کے اندر وہ امیر تھے۔ ادھر کوفہ جو اس وقت دارالحکومت تھا، حضرت امام حسن مجتبی کو خلیفہ نامزد کیا گیا۔ اب پھر دونوں لشکر ایک دفعہ آمنے سامنے ہیں، اور قریب ہے کہ لڑائی شروع ہو جائے۔ لڑائی جب ہوگی تو دونوں طرف سے لوگ جو ہیں ان کی جانیں جائیں گی۔ تو حضرت امام حسن مجتبی نے سوچا کہ پہلے ہی مسلمانوں کے اندر جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، بہت نقصان ہو چکا ہے، تو کیوں نہ اس لڑائی کو ختم کیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ کو پیغام بھیجا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا لشکر میرے پاس ہے، اگر میں اب اشارہ کروں تو یہ اپنی جانیں دینے کے لیے سب لوگ تیار ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی صلح کی صورت نکل آئے، کیونکہ ہماری آپس کی لڑائیوں میں پہلے ہی اسلام اور مسلمانوں کا بہت نقصان ہو چکا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی لڑائی نہیں چاہتا، میں بھی چاہتا ہوں کہ کوئی صلح کی صورت ہو جائے۔ انہوں نے ایک سفید کاغذ پہ اپنے سائن کر کے دے دیے، بھائی ٹھیک ہے، آپ جو جو شرائط لکھ دیں ان شرائط پہ ہماری صلح ہوگی۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند شرطیں لکھی اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں۔ تو حضرت امام حسن مجتبی نے خود حضرت امیر معاویہ کو امیر اور خلیفہ تسلیم کر لیا۔ تو جب حضرت امام حسن مجتبی نے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ اور امام تسلیم کر لیا، تو اب اس کے بعد اگر کوئی اہل بیت اطہار کا محب ہے، ان سے محبت کرنے والا ہے، تو ان کو تو یہ حق نہیں پہنچتا کہ حضرت امیر معاویہ کے متعلق کوئی بات کرے، کہ جس کو ہمارے امام نے، جن کو ہم اپنا امام اور آقا سمجھتے ہیں، حضرت امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین، انہوں نے جب ان کو اپنا امام اور خلیفہ تسلیم کر لیا، امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لیا ہے، اس وقت بھی بعض لوگوں نے اعتراض کیا اور حضرت امام حسن مجتبی کو گالیاں دی کہ ہم آپ کے لیے لڑنے کے لیے تیار بیٹھے تھے اور آپ نے ہماری ناک کٹوا دی، ہماری بے عزتی کروا دی۔ حضرت امام حسن مجتبی نے فرمایا بھائی تم جذبات کی رو میں بہ کے ایسی باتیں کر رہے ہو، دیکھو نقصان کس کا ہوگا، دونوں طرف سے مسلمان ہی مر رہے ہیں اور دونوں طرف سے اسلام کا ہی نقصان ہو رہا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ یہ لڑائیاں مزید آگے جائیں، اس لیے میں نے یہ کام کیا ہے۔ بہرحال حضرت حسن مجتبی کے خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ اور امام تسلیم کرنے کے بعد، اس کے بعد وہ خلیفہ برحق ہیں اور تقریباً 20 برس تک وہ خلیفہ رہے، اور اسلامی مملکت کے اندر بہت عروج آیا اور بہت وسعت آئی، اور یہ خود حسنین کریمین ان کے پاس جاتے تھے اور ان کے پاس کتنا عرصہ ان کے پاس ٹھہرتے تھے۔ لیکن اس جو ایگریمنٹ ہوا تھا، جو معاہدہ ہوا تھا، اس کی ایک شرط یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ کے بعد حضرت امام حسن مجتبی خلیفہ ہوں گے، یہ معاہدہ شرط ہے۔ اب یزید جو تھا، اس نے جب دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ تو ہو گئے بوڑھے،
یہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا، تو اس نے دیکھا کہ جب وہ فوت ہو جائیں گے تو ان کے بعد وہ جو ایگریمنٹ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی روح سے حضرت امام حسن مجتبی خلافت تو ان کو ملے گی، اور میں تو پھر سابقہ خلیفہ کا بیٹا بن کے رہ جاؤں گا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب اس نے اپنے دوستوں کی میٹنگ بلائی جو اس کے ساتھ رہنے والے، ظاہر بات ہے کہ جیسا یزید تھا ایسے ہی اس کے دوست بھی ہوں گے۔ فارسی میں کہتے ہیں کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، اور یہ یہاں یاد رکھیں کہ حضرت امام حسن مجتبی نے جو خلافت سے اپنے آپ کو الگ کیا تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے عین مطابق تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے، تقریباً اس واقعہ سے کوئی 35 برس، کم و بیش 35 برس پہلے حضور یہ فرما چکے تھے۔ بخاری شریف کے اندر اور ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں ممبر پہ تشریف فرما ہو کے خطبہ دے رہے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی جو ابھی بچے ہیں اور صحیح طریقے سے چل بھی نہیں سکتے، وہ چلتے ہیں، گر پڑتے ہیں، مسجد شریف میں آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے دیکھا کہ میرا نواسا آ گیا ہے۔ حضور ممبر سے اترے، ممبر سے اتر کے حضرت امام حسن مجتبی کو اٹھایا اور اٹھا کے گود میں بٹھایا اور اب خطبہ دینا شروع کیا۔ ایک نظر سامعین کی طرف ہے اور ایک نظر حضرت امام حسن مجتبی کی طرف ہے۔ خطبہ دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، فَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِیمَتَیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ۔ سبحان اللہ۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس نواسے کے ذریعے مسلمانوں کی دو بہت بڑی جماعتوں میں صلح کروائے گا۔ تو حضور کے اس فرمان کے مطابق حضرت امام حسن مجتبی نے خلافت ان کو دی اور خود اس سے دستبردار ہو گئے۔ لیکن اب معاہدے کی شرط سے اس کی روح سے آپ نے خلیفہ بننا تھا۔ یزید نے سوچا کہ کیا کیا جائے، اپنے دوستوں کی میٹنگ بلائی، اور ظاہر بات ہے اس کے دوست بھی اسی کماش کے اور اسی طرح کے لوگ ہوں گے۔ دوستوں نے کہا دیکھو، اگر تو خلافت چاہتے ہو تو پھر یہ جائز ناجائز حلال حرام کے چکر میں نہ پڑو، اگر خلافت چاہیے تو اس کے لیے یہ گھی جو ہے سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا۔ ظاہر بات ہے کہ اسی طرح کے لوگ تھے اور اسی طرح کی بات انہوں نے کرنی تھی۔ انہوں نے کہا خلافت سیدھے طریقے سے تو تمہیں مل نہیں سکتی۔ آج حضرت امیر معاویہ کی آنکھیں بند ہوں گی اور حضرت امام حسن مجتبی خلیفہ بن جائیں گے، تو اگر خلافت لینا چاہتے ہو تو پھر یہ جائز ناجائز اور حرام حلال کے چکر میں نہ پڑو۔ اس نے کہا کیا کریں؟ اس نے کہا سمجھدار ہو، روٹی منہ سے ڈالتے ہو نہ کانوں سے تو نہیں ڈالتے ہو، ہماری بات سمجھ نہیں آ رہی، کیا کروں بھائی؟ انہوں نے کہا پھر ایسی بات کرتے ہو، ختم کرو معاملہ، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، حضرت امام حسن مجتبی ہی نہ رہے تو شاید ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ یزید نے حضرت امام حسن مجتبی کو زہر دلوایا اور اس کی وجہ سے حضرت امام حسن کی شہادت ہو گئی۔ اب اس کے لیے معاملہ صاف ہو گیا، خالی ہو گیا رستہ۔ حضرت امیر معاویہ کی جیسا ہی وصال ہوا وہ خلیفہ بن گیا۔ اب جب خلیفہ بنا تو اس نے سب لوگوں سے اپنی بیعت لینا شروع کی کہ مجھے خلیفہ تسلیم کرو۔ اب لوگ مجبور تھے، بعض صحابہ کرام نے بھی مجبوری کے تحت بھئی کیا کریں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور ان کی بات بھی بالکل درست تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی اس کو خلیفہ تسلیم کر لیا، بھئی ہمارے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، تو اس لیے انہوں نے اس کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ لیکن بعض بزرگوں نے یہ دیکھا کہ یہ اہل نہیں ہے، یہ ایسا امیر ہے جو اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے سخت نقصان دہ ہے، اس بنا پہ اس کی امارت اور خلافت کو تسلیم
نہیں کیا۔ ان میں حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ نااہل ہے، یہ خلیفہ بننے کا اہل نہیں ہے، زبردستی قابض ہو رہا ہے، انہوں نے اس کو امیر اور خلیفہ تسلیم نہیں کیا۔ اب اس نے مدینہ منورہ پیغام بھیجا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے حق میں بیعت لی جائے، یعنی وہ تسلیم کرے، میرے نائب، میرے جو گورنر ہے مدینہ منورہ کا، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرے میرے لیے۔ اگر نہیں بیعت کریں تو اس نے کہا کہ ان کو ٹھیک ہے، قتل کر دو۔ اس وقت جو مدینہ منورہ کا گورنر تھا جس کا نام ولید تھا، اس نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بتایا کہ حضرت امیر معاویہ ان کا وصال ہو چکا ہے اور یزید جو ہے وہ خلیفہ بن گیا ہے۔ ظاہر بات ہے اس زمانے میں یہی ایک طریقہ تھا کہ شام سے مدینہ منورہ کوئی قاصد خط لے کے گیا ہوگا۔ آج کا دور تو ہے نہیں کہ فوراً یعنی انٹرنیٹ پہ اور ایک لمحے میں پوری دنیا میں خبر پہنچ جائے، تو قاصد وہاں سے خبر لے کے آیا گورنر کے پاس، گورنر نے بلایا اور بتایا کہ ایک تو حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے، خلیفہ بن چکا ہے یزید، اور یزید نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں اس کی طرف سے، یعنی اس کی بیعت میرے ہاتھ پہ کریں اس کے نائب کی حیثیت سے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ خلافت کا حقدار نہیں ہے، فاسق و فاجر ہے، تو اس لیے میرے جیسا آدمی اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جیسے پہلے عرض کیا کہ جس کام نے ہونا ہوتا ہے پھر اس کے اسباب بھی پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ چلو یہاں پہ یہ مجبور کرے گا بیعت کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑا ہوگا۔ وہاں سے آپ نے کوچ کیا، مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ مکہ مکرمہ پہنچے کہ یہ امن کی جگہ ہے، یہاں پہ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی سے تعرض کرے، کسی کا پیچھا کرے، کسی کو نقصان پہنچائے، تو ہم یہاں پہ اپنی زندگی گزار دیں گے۔ لیکن قضاء و قدر کے جو فیصلے تھے وہ نافذ ہو چکے تھے، اور جس کام نے ہونا تھا وہ ہو کے رہنا تھا۔ اب کوفہ کے لوگ جو تھے ان کو معلوم ہوا کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے اس کو اپنا امام اور خلیفہ تسلیم نہیں کیا ہے۔ انہوں نے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھنے شروع کیے کہ آپ یہاں کوفہ تشریف لائیں اور ہماری قیادت فرمائیں، ہم یزید کو اپنا امام اور خلیفہ تسلیم نہیں کرتے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط آ رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ آپ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، بڑے بڑے جو صحابہ اکرام اس وقت موجود تھے، ان سب نے کہا کہ آپ کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ آپ سے وفا نہیں کریں گے اور بے وفائی کریں گے۔ پہلے بھی آپ کے ابا جان حضرت علی کو بھی وہ شہید کر چکے ہیں، کروا چکے ہیں۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط آ رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ خطوں کا جو عنوان تھا اور ان کا جو مضمون تھا وہ بدلنا شروع ہو گیا۔ اب خط آ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کہا ہے کہ آپ آئیں، ہماری دستگیری فرمائیں، ہماری رہنمائی فرمائیں، ہماری قیادت فرمائیں، ہم یزید کے خلاف اٹھنا چاہتے ہیں، تو آپ نہیں آ رہے۔ آپ کو اپنی جان پیاری ہے، دین اسلام پیارا نہیں ہے۔ اب خط آ رہے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم آپ کا گریبان پکڑیں گے، ہم حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو آپ کے نواسے کو بلایا تھا لیکن وہ نہیں آئے، اور انہوں نے ہماری قیادت نہیں کی، ہماری دستگیری نہیں کی، ہم تو ظالم فاسق و فاجر حکمران کے خلاف اٹھنا چاہتے تھے، لیکن کیا کریں، آپ کے نواسے نے اپنی جان کو پیارا سمجھا۔ جب اس طرح کے خطوط آئے تو اب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب مجھے جانا پڑے گا،
جانتے ہیں کہ انجام کیا ہونے والا ہے، سب نے منع کیا، لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جان جانے والی ہے اور ایک ہی دفعہ جانے والی ہے، آج نہیں تو کل، یہ تو جانی ہے، لیکن کل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میدان محشر میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنا تن من دھن قربان کرنا پڑے، لیکن میں کم از کم سرخ روح ہوں گا کہ جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا ہے۔ اگر میں ظالم کو، فاسق کو، فاجر کو، اس کو معزول نہیں کر سکا تو یہ میرے اختیار میں نہیں تھا، جو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا ہے۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرعاً مجبور ہو چکے تھے ان لوگوں کے خطوط کی وجہ سے کہ آپ کوفے کو جائیں، اور اصل میں تو یہی ہے کہ یہ قضاء و قدر کے فیصلے تھے جو نافذ ہو چکے تھے اور اس کے لیے اسباب پیدا ہو رہے تھے۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے روانہ ہوتے ہیں، چلتے چلتے کوفہ سے پہلے کربلا کے میدان میں پہنچے تو آگے سے یزیدی فوج کا ایک دستہ آیا اور انہوں نے آپ کا راستہ روک لیا۔ اس کے سربراہ حر بن یزید ریاحی تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر ہے اس کے پاس لے جاؤں۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی میرا قصور کیا ہے، کیوں مجھے اریسٹ کیا جائے، کیوں گرفتار کیا جائے گا؟ اس نے کہا جی یہ تو مجھے پتہ نہیں، بس امیر کا حکم ہے، میں تو پابند ہوں کہ آپ کو میرے ساتھ وہاں چلنا پڑے گا۔ تو وہاں کربلا کے اندر آپ نے خیمے لگائے اور بات چیت ہو رہی ہے۔ حر بن یزید ریاحی وہ محب اہل بیت تھے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے مجبور بھی تھے، انہوں نے کہا چلو ایسے کرتے ہیں، رات کو آپ یہاں سے کوچ کر جائیں، کہیں چلے جائیں، میں آپ کا پیچھا نہیں کروں گا اور جا کے کہہ دوں گا بھئی رات کو وہ نکل گیا، اب میں کیا کرتا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات میں آتا ہے کہ رات کو چل پڑے اپنے اہل خانہ کے ساتھ، صبح چلتے چلتے رات بھر چلتے رہے، صبح جب آنکھ کھلی تو دیکھا پھر کربلا کا میدان۔ حر بن یزید ریاحی بھی پریشان ہے، وہ اس نے کہا جی آپ کو کہا تھا کہ آپ چلے جائیں، فرمایا بھائی گئے تو تھے لیکن جا نہیں سکے، ساری رات چلتے رہے۔ پھر یہ اچھا چلو کوئی بات نہیں، میں آج میں کہوں گا بھئی اپنے باقی جو لوگوں سے کہوں گا ہماری بات چیت ہو رہی ہے، آپ رات کو پھر کوچ کریں۔ پھر رات کو چلے، ساری رات چلتے رہے، صبح پھر وہیں پہ۔ اس نے کہا بھئی گئے نہیں، آپ نے کہا گئے تو تھے لیکن جا نہیں سکے، اچھا کوئی بات نہیں آج پھر چلے جائیں۔ 3 دن تک ایسے ہوتا رہا، رات بھر چلتے رہے لیکن صبح کو پھر اسی کربلا کے میدان میں۔ اصل بات یہ تھی کہ یہ قدرت کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے میدان کربلا کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے تھے اور قیامت تک کے لیے ان کی پہچان یہ کربلا والے ہونی تھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہوئے کہ کیا ہو سکتا ہے، صرف اور صرف اس کی خاطر کہ کل میدان معاشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ امام علی مقام نے اپنی جان کی خاطر اپنی جان کو پیارا سمجھا، اپنی اولاد کو پیارا سمجھا اور دین کی خاطر نہیں نکلے، اس لیے آپ نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی کربلا کے میدان میں تشریف لے آئے کہ اگر سب کچھ پیش کر کے بھی اگر اللہ رسول کی رضا حاصل ہو جائے تو یہ سودا جو ہے وہ مہنگا نہیں ہے۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے، شاعر کہتا ہے ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہے اور ایک طرف یہ کل 82 افراد تھے جن میں بچے اور عورتیں تھے، 72 افراد جنہوں نے وہاں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، اور حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا ہے اور ہے
مشکل کشا والے، اور دعائیں درد سیاہ پنج تن کے در سے ملتی ہے، اور زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے۔ اور کسی نے جب پتن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، کسی نے کہا یہ کون لوگ ہیں، کن کے خیمے ہیں؟ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کسی نے جب پتن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، کہ آج تک تو ہماری پہچان تھی مدینے والے، کہ مدینہ شریف میں ہماری ولادت ہوئی، حضور کی آغوش میں پرورش پائی، مدینہ شریف میں بچپن اور جوانی گزری، لیکن آج کے بعد ہماری پہچان ہو جائے گی کربلا والے۔ آج کے بعد قیامت تک کے لیے لوگ ہمیں اس نام سے یاد کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے محبوب کی رضا کی خاطر، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، بقا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزارات پہ اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔